عقیدہ ایک درخت کی جڑ کی مانند ہے. اگر درخت کی جڑ صحیح ہو تو پھل بڑا اچھا ہوتا ہے. ایک درخت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, تو لے لیں غور سے مثال کو. آپ نے ہمیشہ 2 چیزوں کا تذکرہ سنا ہوگا, آج تینوں چیزوں کا تذکرہ سن لیجیے. ہمیشہ بتایا جاتا ہے اصول دین ہے اور فروع دین. اصول دین کی مثال ہے درخت کی جڑ کی مانند. اصل یا اصول وہ جڑیں ہیں, توحید ہے, عدل ہے, نبوت ہے, امامت ہے, قیامت. یہ بڑی 5 مضبوط جڑیں ہیں دین کے درخت کی. آپ کا عقیدہ ان 5 جڑوں پہ ہمیشہ یہ جو عقیدہ ہے انہی پہ مشتمل رہے گا, اسی پہ کھڑا رہے گا. یہ عقیدہ اسی پہ باقی رہے گا, اسی پہ قائم رہے گا. بہت آسان طریقہ بچوں کو سکھانے کا کہ اصول دین 5 ہیں, فروع دین 10. اور وہ فروع شاخیں ہیں, وہ آپ کے ذہن میں ہیں. تبر کو جلدی عرض کر رہا ہوں کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, توجہ, تبرع, یہ فروع دین ہے. لیکن درخت پہ جہاں جڑیں ہیں, جہاں شاخیں ہیں, وہاں پھل بھی ہے. ہمیں جڑوں کا اور شاخوں کا بتا دیا جاتا ہے, لیکن اس پھل کا نہیں بتایا جاتا. تو ایک ہے آپ کا عقیدہ, دوسرے ہے آپ کا عمل. عقیدہ جڑیں ہیں اور شاخیں عمل ہے, پھل آپ کا اخلاق ہے. اور یہ اخلاق بہت ضروری ہے. جڑیں آپ کے پاس ہیں, شاخیں آپ کے پاس ہیں, لیکن آپ کا یہ جو پھل ہے نا, اخلاق, یہ دوسرے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. اس میں آ جاتی ہے سچائی, اس میں آ جاتی ہے امانت, اس میں آ جاتی ہے صداقت. اس میں بے انتہا صفات ہیں. ایک ہی حدیث میں صادق آل محمد سے 75 صفات کے معنی. صفات صرف ایک حدیث میں گنوائی ہیں, تو یہ آپ کی اخلاقی صفات بتائی ہیں اس حدیث کے اندر. عزیزان گرامی, میں یہ بنیادی طور پر صرف یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا عقیدہ درست ہونا بہت ضروری ہے. میں نے اب تک آپ کو ایمان و تقویٰ کے عنوان سے مطالب پیش کی ہیں. آج یہ جملہ سن لیجیے آج مجلس کے عنوان سے کہ ایمان ابو طالب پہ ایمان رکھنا ایمان کی علامت. گرامی, اب یہ پیش کر رہا ہوں, میرے بھی بھائی نے اپنے کلام میں اپنے انداز سے پیش کیا ہے, میں اسی بات کو اپنے انداز سے پیش کروں گا. قرآن میں 114 سورے ہیں. اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 پہ مشتمل رکھا. 114 سورے ہیں. تو تیسرا سورہ ہے جس کی 200 آیات ہیں, سورہ آل عمران. جناب ابو طالب کا نام ہے عمران, اور وہ نیت ہے ابو طالب. 4 بیٹے ہیں آپ کے, چاروں میں 10-10 برس کا فرق ہے. طالب ہیں, حضرت عقیل ہیں, حضرت جعفر طیار ہیں, حضرت امیر المومنین ہیں, اور ایک بیٹی ہیں, بعد میں 2 بھی لکھے ہیں کہ ایک بیٹی. تو بہرحال 10-10 برس کا فرق ہے. جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ 3 عمران مشہور ہیں جن پہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے نام پہ یہ سورہ آل عمران ہے. بہت پریشان ہو کے سن رہے ہیں. 3 عمران ہے تاریخ میں جن کے متعلق یہ سورہ ہو سکتا ہے, سورہ آل عمران. 3 عمران ہے تاریخ میں, دوبارہ دہرا رہا ہوں, 3 عمران ہے تاریخ میں جن سے متعلق ہو سکتا ہے سورہ آل عمران. اب میں نام بیٹے سے لے کے بتاؤں گا عمران کون ہے, تاکہ پھر آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. حضرت موسیٰ بن عمران, حضرت موسیٰ کے والد ہیں عمران. سب چلیں گے میرے ساتھ. ایک تو ہو سکتے ہیں جناب عمران, آل عمران سورہ ہو سکتا ہے جناب موسیٰ کے والد پہ. دوسرے ہیں جناب مریم بنت عمران. جناب مریم کے بھی والد کا نام ہے عمران. تیسرے جناب ابو طالب, ان کا نام بھی ہے عمران. اب
میں ذرا قرآن کی آیات کی تلاوت کروں گا، اس کے بعد ایک نتیجہ دوں گا، نتیجہ نہیں دوں گا بلکہ آپ پہ نتیجہ چھوڑ دوں گا، آپ کے ایمان اور ذوق پہ نتیجہ چھوڑ دوں گا، اپنا استدلال پیش کروں گا، فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ صفا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ آپ کو حسن سماعت کی میں داد دیتا ہوں کہ میں نے بھی آج کا ترجمہ ہی نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ صفا آدم و نوحا، اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے چن لیا ہے آدم کو، بنی آدم کو نہیں۔ اگر ساری نسل آدم کو اللہ چنتا تو پھر ان میں کافر بھی ہیں، بلکہ جتنے بھی افراد ہیں سارے بنی آدم میں توجہ ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ صفا آدم، اللہ نے آدم کو چنا، و نوحا، اللہ نے نوح کو چنا، نسل نوح کو، آل نوح کو نہیں چنا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وہ آل ابراہیم، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے آل ابراہیم کو چنا، آل ابراہیم کو چنا۔ اچھا جناب ابراہیم پہ بھی کہا آل ابراہیم کو چنا، لیکن جب اگلا مرحلہ آیا نا وآل عمران علی العالمین، لیکن عمران کی آل کو عالمین پہ چنا۔ یہ آل عمران تو ہو نہیں سکتے کہ جن کی پوری نسل کو سارے عالمین پہ فوقیت ہے۔ یہ عالمین کتنے بڑے ہیں کہ آپ ذرا سورہ فاتحہ پڑھیں تو ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہے رب العالمین، یہ عالمین کا رب ہے، اور اسی پروردگار نے فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یعنی پیغمبر کی رسالت و نبوت صرف زمین کے لیے نہیں ہے، عالمین کے لیے ہے، توجہ ہو۔ تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آل عمران کو عالمین پہ چنا ہے، ان کی نبوت صرف بنی اسرائیل میں نہیں ہے۔ بہت گھبرا رہے ہیں تو بندے کی توجہ ہو، اشارے میں کیا کرنا چاہ رہا، تو بنی اسرائیل پہ نہیں ہے، عالمین پہ ہے۔ اور مجھے کوئی فرقہ دکھا دیجئے جو اپنے امام کو، اپنے نبی کو عالمین کا امام کہتا ہو۔ شیعہ کہتے ہیں علی کو مولا کائنات۔ ابھی تک میں نے کوئی نتیجہ نہیں دیا، شبہ نتیجہ کی طرف لے جا رہا ہوں اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو بچہ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں، یہاں پہ 3 عمران میں نے پیش کیے ہیں، بتائیے یہ کون سے عمران ہیں؟ میں کوئی نتیجہ نہیں دوں گا آپ کو۔ تو آئیے ذرا، جناب موسیٰ کے والد ہیں عمران، اور جناب موسیٰ کے ماننے والے آج ہیں یہودی۔ جو ہو مجھے اگر ان کی نسل سے دکھا دیجئے کسی نے دعویٰ کیا ہو میں عمرانی ہوں، میں موسیٰ کی نسل سے ہوں، اگر ہو لوگ حضرات، تو جناب یعقوب کی نسل سے 12 قبیلے ہیں، ان 12 قبیلوں پہ مشتمل یہودیوں کے 12 قبیلے آج بھی موجود ہیں۔ جناب یعقوب کے 12 بیٹے، یہاں پہ گروہ کے جملہ کہہ رہا ہوں، سارے مطلب کی توجہ میں یقین مانیے کیسا نتیجہ دوں گا، میرا آپ کے لیے آپ کی مجلس کا تبرک ہوگا، اور میرا وعدہ ہے کہ کچھ ایسے نکات ہوں گے جو آپ نے آج تک نہیں سنے ہوں گے، میری بڑی اپنی محنت ہے۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی مدارس میں مدارس سنتے ہیں، کہیں نہیں سنے، ایسا کہ اگر سنے بھی ہو تو کسی نے میری مجلس پڑھی ہوگی، میں نہیں پڑھتا کسی نے۔ آج کی مجلس میں میں نے بڑی محنت کر کے کچھ مطالب نکالے ہیں انشاءاللہ تعالی، میں نے آج تک نہیں پڑھے ہیں نہ سنے ہیں، روزے کی حالت میں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، دل کو لگے تو قرآن سے میرا استدلال ہے، تفسیر بالرائے حرام ہے، اپنی ذات سے تفسیر جائز نہیں ہے، میرا استدلال ہے، دل کو لگے تو بولیے گا، نہیں تو روزے میں ہیں غلط بات پہ داد دے کے تو روزہ بھی گیا، کیونکہ قرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ جناب یعقوب کے 12 بیٹے، سارے بچے کی توجہ، جناب یعقوب کے 12 بیٹے، اور وہی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ جناب اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے ناموں میں سے ایک ہے اسرائیل، بنی اسرائیل انہی کے بیٹے، 12 بیٹے ہیں۔ جب جناب یوسف کنویں میں ڈال دیے گئے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، تو بار بار ایک ہی بھائی کو بلا رہے تھے، لاوی، بھئی یہ بائبل میں بھی ہے اور ہر جگہ پہ موجود ہے، توریت کے اندر بھی ہے کہ ایک ہی بھائی کو بلا رہے تھے، لاوی کو، کہ لاوی میری مدد کرو،
تو بار بار نبی کہتے تھے نکال دو بھائی جو ہے ہمارا، بھائیوں میں لڑائی ہوئی۔ جب ایک مرتبہ جناب یوسف عزیز مصر بن گئے تو اپنے سارے بھائیوں سے کہا کہ تمہاری نسلوں کے اندر آج تو میں عزیز مصر ہوں، لیکن کل فرعون آ جائے گا، ایک کے بعد ایک فرعون آتے رہیں گے، فراعنہ جمع فرعون کی، فراعنہ آئیں گے، حکومت کریں گے، خدائی کا دعویٰ کریں گے، تمہارے بیٹوں کو مار دیا کریں گے، بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے، بیٹوں کو مار دیا کریں گے، تو اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا، اس کا نام موسیٰ ہوگا، وہ تمہیں فرعون سے بچائے گا، موسیٰ بچائے گا لاوی کی نسل سے۔ مجمع کی توجہ ہو، اللہ نے جناب یوسف کی نسل میں نہیں رکھا جناب موسیٰ کو، جناب لاوی کی نسل میں رکھا ہے۔ بہت سے بات سارے بندے کی توجہ میں خونے ذکر دے رہا ہوں، خدا کی قسم ناراض ہو جاؤں میں دن میں آرام کر سکتا ہوں، پھر بھی پورا خونے ذکر دے رہا ہوں۔ جناب موسیٰ نے کہا، جناب یوسف نے کہا میرے بھائی لاوی کی نسل سے اللہ نبی بھیجے گا، نام موسیٰ ہوگا، تمہیں فرعون سے نجات دے گا، میری نسل سے نہیں، بھائی کی نسل سے۔ میرا استدلال یہ ہے کہ اللہ نے جناب لاوی کی نسل میں کیوں رکھا جناب موسیٰ کو، جناب یوسف کی نسل میں کیوں نہیں رکھا؟ تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ لاوی کو محبت تھی اللہ کے نبی یوسف سے۔ بہت سے پہنچ گئے بھائی، سارے مطلب کی توجہ رہے، میں نے ابھی تک نتیجہ نہیں دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے محبت تھی، لاوی کو محبت تھی جناب یوسف سے جو اللہ کے نبی ہے۔ اللہ نے اصول بنایا، جو اصول میں نے عرض کیا کہ جو بھی اللہ کے نبی سے محبت کرے اللہ اس کی نسل میں پیغام بھیجتا ہے، کبھی نبوت بھیجتا ہے، کبھی امامت بھیجتا ہے۔ حضرت لاوی نے محبت کی جناب یوسف سے تو ان کی نسل میں آئے جناب موسیٰ۔ جناب ابو طالب نے محبت کی محمد مصطفیٰ سے تو اللہ نے ان کی نسل میں دیے 12 امام۔ وہاں ایک نبی آئے، لاوی کی نسل میں ایک موسیٰ، حضرت ابو طالب کی نسل میں 12 امام۔ جو محبت کا تناسب تھا، جن کو لگے تو بولیے گا۔ روزے کی حالت میں میں نے استدلال پیش کیا، جو اللہ کے نبی سے محبت کرے اللہ اسے جزا دیتا ہے، کیونکہ قرآن کی آج حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو اب جناب لاوی نے محبت کی جناب یوسف سے، ان کی نسل میں آئے جناب موسیٰ۔ جناب ابو طالب نے محبت کی رسول خدا سے، تو ان کی نسل میں اللہ نے 12 نام بھیجے۔ پروردگارہ وہاں ایک جناب موسیٰ، لاوی کی نسل میں صرف ایک جناب موسیٰ، یہاں 12 امام، وہ بھی علی جیسے۔ تو میرا دل کہتا ہے دوسرا نتیجہ، اللہ کہے گا محبت کے تناسب کے حساب سے نوازتا ہوں۔ جتنی محبت لاوی کو یوسف سے تھی اتنے نبی وہاں، جتنی محبت ابو طالب کو محمد سے تھی اتنے امام وہاں۔ سبحان اللہ۔ سب کی توجہ میرے ساتھ رہے کہ محبت، ابھی میں نے صرف ایک پہلو کو پیش کیا، اگر چلیں گے میرے ساتھ، میں نے کل وعدہ کیا تھا جناب ابو طالب سے متعلق پوری مجلس پڑھوں گا، جانے کے نام یہ ایک پہلو کو پیش کیا ہے جناب۔ یہاں پہ میں نے کہا تھا آل عمران ذہن میں رکھیے گا، اب جناب موسیٰ کے جو ماننے والے ہیں وہ آل عمران نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران۔
علی العالمین. تو اب جو یہودی ہوں، اب کو یہ نہ کہہ کہ انبیاء کی نسل کیسے ہو سکتی ہے، تو جناب آدم کی نسل تو ہے ہی، جناب نوح کی نسل ہے، جناب اور انبیاء علیہ السلام کی نسلیں ہیں جو آج گمراہ ہو گئی ہیں. تو جناب موسیٰ کے ماننے والی ان کی نسل کے اندر سے بہت سے افراد آج زیادہ تر جو ہیں وہ ہیں، بول دیجیے، یہودی. وہ آج یہودی ہیں، تو اس لیے وہ آل عمران نہیں ہو سکتے. میں نے تو بھی کہا تھا، میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کسی طرح سے خاموشی سنیں گے تو پھر میں آگے نہیں جاؤں گا. تو بولتے رہیے گا میرے ساتھ ساتھ، میں جانتا ہوں روزہ ہے حضرات کا. جناب موسیٰ ابن عمران، تو ان کے والد عمران، ان کی نسل نہیں ہو سکتی آل عمران، جن کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر فضیلت دی ہے کہ سارے کے سارے عالمین پہ فوقیت ہے. تو اب وہ آل عمران نہیں ہے کیونکہ وہ آج یہودی ہیں. اب آئیے ذرا دوسرے عمران دوبارہ پیش کر دوں. مریم بنت عمران، جناب عمران کے صرف ایک بیٹی نام ہے مریم، جن کے صرف ایک بیٹا نام ہے عیسیٰ، جنہوں نے شادی نہیں کی، آسمان پہ اٹھا لیے گئے. ان کی آل ہے نہیں، بس اب ایک عمران رہ جاتے ہیں جن کی آل ہے. جو عالمین پہ، جس کو اللہ نے عالمین پہ فوقیت دی. بات بات ہو گئی کیا جانے؟ اب کون ہے جناب ابو طالب؟ مجھے چھٹے امام اسلام کے حدیث سے پیش کرنا. فرماتے ہیں کہ روز قیامت جب جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو کہا اللہ جس کو شفاعت کا حق دے گا نا اس کی وسعت ہوگی کہ اتنے لوگ کی شفاعت کر سکتے ہیں. توجہ ہو، بہت سے مومن بھی اہل شفاعت ہوں گے، ایسے الفاظ موجود ہیں. بلکہ میں ایک اپنا جملہ کہتے جو میں اکثر جو رب مکہ میں پڑھتا ہوں، میں اسے شیعہ ہی نہیں مانتا جو اکیلا جنت میں چلا جائے. اکیلے کے لیے جنت میں چلے کے کون سا کمال کیا؟ تو 2 4 5 10 12 14 کے ساتھ چلائے بات واضح ہو رہی ہے. تو چھٹے ماں فرماتے ہیں کہ روز قیامت سب کا حق شفاعت ہوگا، یعنی جو اہل شفاعت ہوں گے ان کے حق شفاعت میں وسعت ہوگی. کہا جب جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ شفاعت میں آئیں گے تو اگر مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ کھڑے ہوں گے، یہ دونوں سب کی شفاعت کر دیں گے لیکن حق شفاعت ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شفاعت مشرق سے لے کے مغرب تک سب لوگوں کی شفاعت کر دیں گے، لیکن ان کا حق پہ شفاعت ختم نہیں ہے. آپ کو بات ہو رہی ہے بات؟ میں بھی تو آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. ایک آدھ جملہ اور پیش کر دوں یہاں پہ. آج آپ کسی ہمسایہ ملک پہ چلے جائیں تو وہاں کتنے بھی ایسے صحابہ تھے کہ جن کے باپ کافر تھے لیکن کسی سے متعلق نہیں سنیں گے. لیکن آپ سنیں گے تو بس یہ کہ بھئی جناب ابو طالب ماذا اللہ کافر تھے اور کافر مر گئے. کیوں؟ کیونکہ جناب ابو طالب کا بس ایک ہی جرم ہے، وہ علی کے بابا. بات پہنچا پایا ہے. اگر جناب ابو طالب کسی اور صحابی کے والد ہوتے نا تو بھی ان کے بھی مسائل دیکھے جا رہے تھے. کسی نے جناب، اور یہ نئی سازش نہیں، یہ جناب امیر کے زمانے سے شروع ہوئی، کچھ حکمرانوں نے شروع کی اور وہ بار بار جملہ دہرانے لگے کہ یا علی ابو کا فنار. یہ جملہ تھا جو انہوں نے دہرایا کہ یا علی آپ کے والد ماذ اللہ جہنم. تو ایک آدمی نے آگے کہیں جناب امیر پیچھے بالکل سامنے آگے کہا یا علی ابو کا فنار آپ کے والد. تو آپ نے سوال کیا اما سمعت رسول اللہ یقول علی قسیم الجنت والنار. اللہ نبی نے لکھا، صاحب المدین نے لکھا کہ جس نے کہا نا کہ آپ کے والد ماذ اللہ جہنم میں، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے بھائی رسول خدا کو کہتے سنا ہے کہ علی جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں. علی قسیم الجنت والنار سے میں کہہ رسول اللہ یقول، کہ تم نے رسول خدا کو کہتے نہیں سنا کہ علی جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں. کہاں سنا؟ سب نے سنا. پیغمبر نے اکیلے میں تو نہیں کہا تھا، سب کے سامنے کہا تھا کہ آپ جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں. تو کہ انا قسیم الجنت والنار وابی فی النار، میں جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والا اپنے باپ کی خیر بنا.
صلاۃ محمد علیہ محمد. اشرف بھائی ماشاءاللہ اور سامنے محمد والے محمد بلند صلوات. توجہ ہے سارے مجمع کی میرے پاس. میں اگلے مراحل کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جناب حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ سے متعلق اگر سننا چاہیں گے. جانے کے نامی کون ہے جناب ابو طالب, ان سے متعلق انٹروڈیوس سن لیجیے گا. اب یہ مکے کے اندر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو آیت چلے میں انشاءاللہ تعالیٰ جو مطلب پیش کرنا چاہ رہا ہوں, میں وقت دیکھ رہا ہوں بہت سے گزر رہا ہے. تاریخ یہ ہے کہ 5 ہستیوں کو اللہ نے ختم مرتبت سے پہلے بھیجا پیغمبر کی حفاظت کے لیے. بہت سے افراد میرے جملے مکمل ہونے سے پہلے پہنچ رہے ہیں. خوشی ایک محنت کرنے والے کی اسی پہ ہوتی ہے کہ بات مکمل ہونے سے پہلے افراد پہنچ رہے ہیں. 5 ہستیوں کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ پیغمبر کی حفاظت کرے. پہلی ہستی ہے حضرت عبد المطلب, جناب ختم مرتبت کے دادا. دوسرے ہیں جناب ابو طالب, ختم مرتبت کے چچا. تیسرے حضرت حمزہ, ختم مرتبت کے چچا. اور 2 یہاں مستورات ہیں, ایک جناب آمنہ اور دوسری ہستی ہے جناب فاطمہ بنت اسد. عزیزان گرامی, تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے, تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے, کسی بھی سنی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں. سب کے سب کہتے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والی بیویوں میں جناب خدیجہ کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد ہے. سبحان اللہ. میں کوہتا نہیں پایا جاتا. سبحان اللہ. مسلمانوں کا اپنا شیعہ قیدہ نہیں پیش کر رہا. کے ماں باپ کہاں سے سیکھے سکھلائے آتے ہیں, ایمان آتے ہیں, بے ایمان نہیں آتے. سبحان اللہ. یہ جو مسلمانوں نے بنا رکھا ہے نا کہ بڑوں میں سب سے پہلے وہ ایمان لا, غلاموں میں وہ, خواتین میں وہ, بچوں میں علی میں بھی چاہے وہ نہیں کہوں گا, وہاں تو چھپانا بڑا ضروری تھا اور یہاں چھپانا ضروری نہیں ہے. بچوں میں علی ایمان لے کے آئے. بھائی میں کہتا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں ہم اپنے مولا کو وڈرا کر لیتے ہیں. وڈرا کرنا سمجھتے ہیں, ہم اس لسٹ میں رکھ ہی نہیں رہے کہ جو ایمان لا. ہم نے جناب امیر کا نام وڈرا کر لیا. تم نے جسے چاہنا سند دے دو, یہ پہلے ایمان لا. سبحان تم اللہ. نے جسے کہنا کہہ دو, یہ پہلے ایمان لا. خدا کی قسم روزے سے ہو, علی ایمان نہیں لا. مصطفیٰ کی قسم علی ایمان نہیں لا. علی کی قسم علی ایمان نہیں لا. قرآن کی قسم علی ایمان نہیں لا. ایمان وہ لاتا جو پہلے بے ایمان ہو. جواب دے رہا ہوں, اپنا عقیدہ پیش نہیں کر رہا. وہ سب کہتے ہیں جناب خدیجہ کے بعد سب سے پہلے جناب فاطمہ بنت اسد ایمان لے کے آئے. ہمارا عقیدہ نہیں, ان کا پیش کرو انہیں جواب دینے کے لیے. گھبرا کے نہ سنیے گا. تو وہ کہتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد سب سے پہلے ایمان لانے والی بیویوں میں, اور پیغمبر اسلام نے سب کی سب بیویوں سے کہہ دیا تھا اگر تم مسلمان ہو جاؤ اور شوہر کافروں کو چھوڑ دو طلاق ہو گئی. اور سارے مسلمان کہتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کی آخری سانس تک ان کی زوجیت میں رہے.
اس دور کا دنیا میں کوئی باپ دکھا دے جو موت کے بستر پہ بھی بیٹوں کو ایسا ہو کہ میرے سامنے اور میں نے جواب پیش کر دیا. ایک نتیجہ آتی ہے انہیں ان کے حساب سے اور ایک اور جواب انہیں ان کے حساب سے دے دو. اب جو پاکستانی حضرات سے ان کو تو میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں, ہندوستان کا مجھے پتہ نہیں ہے. پاکستان کی اگر آپ تیسری کتاب اٹھا لیں دینیات کی تو اس میں حضرت حمزہ کا ایمان لانا لکھا. بہت سے لوگ پہنچ گئے ہوں گے. دینیات کی تیسری کتاب اس میں لکھا ہے کہ بھئی جناب حمزہ کیسے ایمان لے کے آئے. تو یہ واقعہ لکھا ہے, وہاں سے پیش کر رہا ہوں, سارے بندے کی توجہ ہو میرے ساتھ. تو سب نے یہ لکھا ہے, سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ جناب ختمی مرتبہ گھر تشریف لائے تو آپ کی پیشانی سے خون بہ رہا تھا. جناب حمزہ آئے شکار کر کے, شیر کا شکار کرنے والا. یہ خاندان اہل بیت میں ایسے ہو سکتے ہیں. تو آئے, آپ کی کاندھے پہ کمان تھی اور تلوار ہمارے کر رکھی تھی. بہت عداوت, بہت خوبصورت جناب حمزہ اور بہت بہت دلیر, شجاع, طاقتور. آنے کے بعد دیکھا جناب ختم مرتبہ کی پیشانی سے خون بہ رہا. کب بھتیجے یہ کیا عالم بنا رکھا. تو سب مسلمانوں نے یہ لکھا ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جناب ختم مرتبہ دیکھا چاہتا کوئی بات نہیں, مجھے بتائیے کہ یہ پتھر ہے. ابو جہل نے مجھے پتھر مارا, میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا, اس نے پتھر مارا اور یہ میری پیشانی سے خون بہنے لگا. تو اسی حالت میں جناب حمزہ گھر سے واپس پلٹے. اور جانے کے بعد ابو جہل کو تلاش کیا, آواز دی, اپنی کمان اتاری اور کمان اتار کے ایک مرتبہ اس کے سینے پہ ماری اور اس کی ساری پسلیاں توڑ دی. اگر ہو ایک کمان ماری, اتنی طاقت تھی کہ کمان سے اس کی پسلیاں توڑ دی اور واپس آ کر بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا. تو جناب ختمی مرتبہ نے کہا چچا جان مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں. یہ دینیات کی کسی کتاب میں لکھا ہے, سارے بندے کی توجہ ہو. تو جناب ختمی مرتبہ نے کہا چچا جان مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرا دین قبول کر لیجیے. تو سارے مسلمان یہ کہتے ہیں. جناب حمزہ نے کہا ٹھیک ہے, آپ مجھے کلمہ پڑھا لیجیے, میں مسلمان ہوتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہاں جناب حمزہ مسلمان ہوئے, ان کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں. تو میرا جواب یہ ہے کہ جناب حمزہ تھے جناب ابو طالب کے بھائی. انہوں نے پلٹ کے یہ نہیں کہا بھتیجے آج پہلی مرتبہ میں نے مدد کی ہے اور کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں آپ کو میری مدد سے, میں کیونکہ مسلمان نہیں تو آپ کو میری مدد قبول نہیں. وہ جو دوسرا چچا بچپنے سے مدد کر رہا ہے, دوسرا چچا مسلسل بچپنے سے آپ کی مدد کر رہا ہے, ان سے کیوں نہیں کہتے؟ اس کا مطلب ہے بھائی بھائی کو جانتا ہے. بات پہنچ رہی ہے نہیں. ایک اور یہاں پہ روایت سنی, جو اس کے بعد مجھے کچھ مطالب کو پیش کرنا کہ جناب ابو طالب کو اللہ نے اتنا مقام کیوں عطا کیا, یہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میرا استدلال ہے, دوبارہ حدیث کا حوالہ دوں گا چھٹے امام علیہ السلام کی. پیغمبر منبر پہ ہیں, مدینہ شہر ہے, ختمی مرتبہ منبر پہ ہیں. کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قحط پڑا ہوا ہے, آپ کا شہر ہے, ذرا دعا تو کیجیے بارش ہو جائے. تو ایک مرتبہ ختمی مرتبہ نے ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگارا یہ مجھ سے امیدیں لگا کے آئے ہیں, ذرا بارش برسا. تو صحابہ کہنے لگے کہ ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے, بارش برسنے لگی. یہاں تک کہ بعض روایات میں کہ جب پیغمبر وضو کرتے تھے نا تو صحابہ وہ پانی گرنے نہیں دیتے تھے, کہتے تھے تبرک پر لے جاؤ, یہ پیغمبر کا استعمال شدہ پانی, اگر بچوں کو بیمار ہو پلا دو تو شفا مل جائے گی, بیماروں کو پلاؤ گے شفا مل جائے گی. تبرک ہے, تبرک کے منکروں کو بتا دیجئے صحابہ تبرک کو مانتے تھے. بارش برسنے لگی, پیغمبر مسکرانے لگے, اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندانے مبارک نظر آنے لگے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہ مجھے اپنے چچا یاد آ گیا. کہا چچا کیوں یاد آ رہا؟ کہا جب میں 2 برس کا تھا نا, مکے والوں نے میرے چچا سے کہا تھا اے ابو طالب آپ سید بطحا ہیں, آپ مکے کے سردار ہیں, عہد پڑا ہوا ذرا دعا کر دیجئے. میرے چچا نے مجھے اٹھایا, میری پشت کو کعبے سے لگایا, کعبے کے رب میں تجھے اس بچے کا واسطہ دیتا ہوں, بارش برسات
چچا نے میرا واسطہ دیا, بارش برسنے لگی. مکے والوں نے پوچھا تو طالب یہ کون ہے؟ کہ تم نہیں جانتے, تم نہیں جانتے. وقت لیکن اور تفصیل میں جاؤں, لیکن میں جس حدیث کو پیش کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کو پیش کروں گا. تو واقعات ذہن میں لے کے آیا تھا, مجھے 1.5-2 گھنٹے چاہیے سنانے کے لیے. کسی اور موقع میں زندگی رہی پھر دوبارہ کبھی سناؤں گا. انشاءاللہ تعالیٰ دعوت ہیں, لیکن اگر میرا وقت مجھے اجازت دے میں انشاءاللہ حاضر ہوا آپ کی خدمت میں دوبارہ بتا پیش کروں گا. لیکن سن لیجیے, آج ایک پیش کرنا چاہتا ہوں اور محبتوں کی آپ کے میں انتہا ممنون ہوں جتنی آپ نے محبتیں دی ہیں اور آپ نے جو اتحاد کی فضا بنائی جناب سیدہ کا سایہ آپ کے سر و قائم بتایا ہے. سے تو سلامتی علماء حق کا بلند تر سلوات. وکیل چھٹے امام علیہ السلام سے روایت ہے, کتاب کا نام ہے کوكب الدری. سبحان اللہ. کوكب کہتے ہیں ستارے کو, دری چمکتا ہوا, دری سب جانتے ہیں. کتاب کا نام ہے کوكب الدری اور وہاں پہ امام جعفر صاحب کی روایت وہاں سے پیش کر رہا. سورہ رحمان, جب بھی کہتے ہیں کہ آپ کا دل چاہے نا ذرا جنت کا نظارہ کر لیں تو سورہ رحمان کی تلاوت کریں. اللہ نے جنت کا پورا نقشہ کھینچا ہے سورہ رحمان, سننا چاہیں گے نا؟ اور شیخ السلام کہتے ہیں جب بھی جنت کا نام آئے تو مومن کو بہت خوش ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ جب بھی جنت کا نام آنا, جنت کا تذکرہ ہے, مومن کو بہت خوش ہونا چاہیے کیونکہ اس کے وطن کا نام آیا ہے. اس کے وطن کا نام آیا. آپ کا اصلی گھر جنت ہے, یہ دنیاوی عارضی گھر ہے, آپ جنت کے لیے بنائے گئے ہیں. تو کہا جنت کا نام آئے تو مومن کو بہت خوش ہونا چاہیے. یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جب بھی جنت کا قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے سورہ رحمان کو. بڑا کہ سن رہے ہیں اس میں پورا جنت کا نقشہ کیا گیا. کیوں؟ ذرا آئیے پڑھیں اس کی آیات کو. ایک مقام پہ اللہ کہتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ یا نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنوں انسانوں تم کیسے حکم کرنے لگے ہو؟ او جنوں او انسانوں سنو تو صحیح, اللہ کیا کہہ رہا ہے. دو محسن اسلام ہیں, ایک ہے جناب ابو طالب, دوسری ہے جناب خدیجہ. اب اللہ کہہ رہا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب اگر کوئی بھی کلمہ کو ہے مقروض ہے جناب خدیجہ کا, جناب ابو طالب کا. چلیں گے, میں پورا خونے دے کر دے رہا ہوں, سارے من میں بھی توجہ ہو. میں نے کہا تھا کچھ مطالب پیش کروں گا انشاءاللہ آپ کے لیے نئے ہوں گے, سارے من میں بھی توجہ رہے. اللہ یہاں سورہ رحمان میں فرماتا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کہتے ہیں او جنوں انسانوں کیسے حکم کرو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اگلی آیت میں اللہ فرماتا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو اب کیا کیا اللہ نے؟ سارے من میں کی توجہ, میں بات نہیں پہنچا سکا. جناب ابو طالب نے اللہ کے دین پہ احسان کیا, جناب خدیجہ نے اللہ کے دین پہ احسان کیا. تو اللہ نے کہا اے ابو طالب, اے خدیجہ, آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے میرے دین پہ قربان کر دیا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے ابو طالب, آپ کی ساری نیکیوں کے بدلے میں, قربانیوں کے بدلے میں میرے خزانے میں جو سب سے انمول ہے وہ ہے علی. کوئی خاموش نہیں بیٹھے. تو اللہ نے کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کہ ابو طالب آپ کی تمام قربانیوں کے بدلے میں جو کچھ تھا آپ کے پاس آپ نے میرے دین پہ قربان کر دیا. اب جو میرے خزانے میں سب سے انمول وہ ہے علی, میں نے اپنا علی آپ کو دیا. اب قیامت تک جو بھی کہے گا نا علی تو کہے گا ابن ابی طالب. قیامت تک کہا کہ اے ابو طالب میں نے اپنا علی آپ کو دیا. اے خدیجہ, آپ کے پاس جتنی دولت تھی آپ نے میرے دین میں قربان کر دی. ان قربانیوں کے بدلے میرے خزانے میں جو سب سے انمول بیوی ہے اس کا نام ہے فاطمہ. میں نے اللہ کہہ رہا ہوں خدیجہ, میں نے اپنی
ختم نہ ہو، نہ یہ ختم ہو نہ وہ، برزخ کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ اگلی آیت میں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان دو سمندروں سے تمہیں دو موتی ملیں گے، ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ ہوگا، سبز وہ حسن ہے، وہ سرخ ہے وہ حسن ہے۔ پنجتن کو ثابت کیا، اب سمجھ میں آ رہا ہے ان کا رشتہ آپس میں کیسا ہے۔ اگر مجموعہ میرے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، ایک اور مرحلے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں تو سننا چاہیں گے، سارا بندہ ہے میرے ساتھ۔ یہاں جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ کی، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زحمتوں کی، قربانیوں کے اللہ نے انہیں جزا دی۔ ایک کو جناب فاطمہ عطا کی، ایک کو جناب علی علیہ السلام عطا کی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا ہے آل عمران کا فلسفہ۔ کسی نے 7ویں امام سے پوچھا، کہ آپ کو سب لوگ یبن رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ ہیں علی کی نسل سے، تو لوگوں کو کہنا چاہیے یبن ابی طالب، یبن علی نے بھی طالب، اے ابو طالب کے بیٹو، اے علی کے بیٹو۔ لیکن لوگ کہتے ہیں اے رسول خدا کے بیٹو۔ آپ رسول خدا کے بیٹے کیسے ہوئے؟ آپ تو رسول خدا کی بیٹی کی نسل سے ہیں۔ تو اللہ نے، امام نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن کے من میں کی توجہ ہے میرے ساتھ، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِهِ، ابراہیم کی ذریت میں سے ہے۔ اللہ نے سارے انبیاء کے نام لیا، آخر میں کہا وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ، کا بتا جناب عیسیٰ کے والد کا نام کیا ہے؟ کیا اللہ نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا؟ کیا پھر جناب ابراہیم کی ذریت میں کیسے ہوئے؟ کیا ماں کی طرف سے؟ جناب عیسیٰ جناب ابراہیم کی ذریت میں ہوئے، ماں کی طرف، جناب مریم کی طرف سے۔ کیا 4000 سال کا فاصلہ ابراہیم میں عیسیٰ میں؟ کیا اتنے 1000 سال کے فاصلے سے ماں کی طرف سے عیسیٰ ابراہیم کی نسل میں؟ کہ ہم جناب فاطمہ کے نسل سے ہیں، جو نسلوں سے نہیں، ڈائریکٹ رسول خدا کی بیٹی۔ مستقیماً بیٹی ہے، پھر بھی تم سمجھتے ہو ہمیں آل محمد نہیں کہا جا سکتا۔ میں انشاءاللہ جو شب جمعہ ہے مجلس وہاں پہ پیش کروں گا، جہاں پہ کہا ہے جناب گزارش ان والے کچھ واقعات پیش کرنا چاہ رہا تھا، وہیں پیش کروں گا۔ لیکن یہاں ایک اور سن لیجیے کہ جناب دعوت اسلام کا واقعہ ہے، ذہنوں میں ہے دعوت جو لشیرہ کہ جناب ختم مرتبہ نے کہا چچا جان ذرا کھانے کا اہتمام کر دیجئے، اللہ نے مجھے حاصل دیا ہے خاندان والوں کو تبلیغ کا۔ تو جناب ابو طالب نے کہا اہتمام ہو جائے گا۔ جیسے کھانے کا اہتمام ہوا تو جناب ابو طالب نے بس ایک بھیڑ کی ران کو بھونا اور شوربے کے ساتھ روٹی رکھ دی، خاندان والوں کو دعوت دی۔ جناب کس سے کہا؟ جناب امیر سے کہا، اگر سننا چاہیں گے خاندان والوں کو دعوت دے دیجیے۔ جناب امیر گئے، سب سے کہا کہ آپ کو دعوت ہے ہمارے گھر میں۔ اب سب کے سب آنے لگے، جیسے ہی آئے نا سب کے سب آنے لگے تو سب سے پہلے ابو لہب نے آ کے کہا ابو طالب تم نے سارے خاندان کی دعوت کر کے ایک بھیڑ کی رات پکائی، ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا پورا بکرا کھانا آ رہا ہے۔
توہین ہے. اتنا سا کھانا بنایا تو جناب ابو طالب نے کھا کے دیکھو یہ ختم نہیں ہوگا. تو کہا کیوں ختم نہیں ہوگا؟ کہ میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہوگا. سینے میں دم نہیں لاتے میں آرام سے بولا لیکن آپ حضرات بڑے پیارے انداز سے سمجھ. میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا. جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، یہ ختم نہیں ہوگا. کسی کا ایسا اعتقاد دکھائیے ہاتھ مس ہونے سے. میرے بھتیجے کا ہاتھ مس ہو گیا. اب کیا کیا؟ کہتے جتنا وہ کھا سکتے تھے نا اس سے زیادہ انہوں نے کھایا اور کھانے سے اٹھ ہی نہیں رہے تھے. پورا زور لگا لیا. پھر بھی باہر اٹھ کے دیکھا کہ کھانا پھر بھی باقی. ابو لہب نے آواز دے کے کہا تھا میرا بھتیجا جادوگر ہے، چلو اپنے گھر چلو. جیسے سب کے مطلب کھڑے ہوئے نا تو انہوں نے کہا جادوگر ہے. یہاں پہ گروہ کی بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جادوگر ہے. 3 سازشیں کفار و مشرکین نے اسلام کے خلاف پھیلائی. 3 سازشیں. باب مدینہ تبیل جو ایک ہے 3 سازشیں. پہنچ گئے بہت سے افراد. اس جگہ بھی نہیں ہے جتنا میرے پاس وقت ہے میں اس میں مکمل کر رہا ہوں. 3 سازشیں انہوں نے اسلام کے خلاف پھیلائی. 3 سازشیں. مردوں سے کہا کہ بھئی یہ شاعر ہیں. اس زمانے میں شاعر شرابی ہوتے تھے، سنجیدہ نہ لینا. خواتین سے کہا جادوگر ہے، وہ جادوگروں سے ڈرتی تھی. بچوں سے کہا مجنون ہے، بچے پتھر مارنے لگے. 3 سازشیں کی ابو سفیان نے رسول اسلام کے خلاف. 3 سازشیں. کہا شاعر ہیں، کہا جادوگر ہیں اور کہا مجنون ہیں. عزیزان گرامی آزاداری کے خلاف بھی 3 سازشیں ہوئی ہیں. خواتین کو روکنے کے لیے کہا کہ مت جانا، بے حرمتی ہوتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ مردوں سے کہا نہ جانا، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. بچوں سے کہا نہ جانا، ذبح کر کے کھا لیتے ہیں. پریشان نہ ہوئیے گا، حق کے خلاف ہمیشہ 3 سازشیں ہوتی ہیں. میرے پاس دیکھیے میں نے خود سب بتایا. 15 منٹ میں چلوں گا، آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ روزے کے آخری 5 منٹ آپ کے پاس ہوں گے انشاءاللہ. اتنا ہی ہے نا وقت؟ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر گرامی اب سارے میں کی توجہ میرے ساتھ ہے. میں واقعہ مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبہ جیسے ہی کھڑے ہوئے ابو لہب نے کہا اپنے اپنے گھر چلو، یہ جادوگر. جناب ابو طالب آئے. کہا بھتیجے کیا بات ہے، اتنے افسردہ کیوں ہیں؟ کہا چچا جان میں بات کرنا چاہتا تھا. ابو لہب نے سارے محمد کو اٹھایا، لے گیا، میں باتیں نہیں کر سکا. تو کہا ہم دوبارہ دعوت دے دیتے. دوبارہ دعوت کا احترام کی. جناب ابو طالب نے فوراً کہا علی. سب کو دعوت دے دی تھی. دوسرے دن پھر کھانا ہوا، پھر وہی ابو لہب. اس نے پھر دوبارہ سب کو کہا کہ چلو یہ میرا بھتیجا جادوگر ہے. پھر کھانا ختم نہیں ہوا. اب جب دیکھا جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا جان آج پھر سب کچھ وہی ہوا. کہا کل میں خود دروازے پہ نہیں بیٹھوں گا، اندر بیٹھوں گا. اب سمجھ میں آئے یہ بانیان مجلس کا دروازے پہ بیٹھنا جناب ابو طالب کی سنت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کہا بھتیجے کل سے میں باہر نہیں، دروازے پہ نہیں، اندر بیٹھوں گا. اب جیسے تیسرا دن آیا جناب رسالت میں کھڑے ہوئے. دوبارہ ابو لہب کھڑا ہوا. اب سارے مورخین یہ کہتے ہیں، طبری کہتے ہیں جناب ابو طالب بہت بوڑھے تھے، 80 برس سے زیادہ تھے. داڑھی سفید تھی، مونچھیں سفید، بھویں سفید، سب کے بال سفید. پورا لباس سیاہ پہن رکھا ہے، سر پہ سبز رنگ کا عمامہ. اس بڑھاپے میں کیسے ابو لہب کھڑا ہوا کہ اٹھو چلے، ہم نے کھانا کھا لیا. جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھایا، ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈالا. ابو لہب جب تک میرا بھتیجا کلام مکمل نہ کرے کوئی نہیں جا سکتا. چلیں گے نا؟ ایک مرتبہ کہا جناب ابو طالب نے کہا کہ جب تک میرا بھتیجا کلام مکمل نہ کر لے تب تک کوئی نہیں جا سکتا. گریبان میں ہاتھ ڈالا، بٹھا دیا. میں سوچا کرتا تھا کہ اس بڑھاپے میں اتنی طاقت کہاں سے آئی. تو پھر میرے ذہن میں
جہاں جگہ مل جائے وہیں پہ بیٹھ جائے گا. میں آخر مکمل کر رہا ہوں, واقعہ کو مکمل کر دوں. جناب ختمی مرتبہ کھڑے ہوئے, کہا کہ جتنے بت رکھے ہیں نا کعبے کے اندر, مکے میں جتنے بت ہیں سب کے سب باطل ہیں, ان میں سے کوئی خدا نہیں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, بس کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ. ایک نے کھڑے ہو کے سوال کیا آپ کون ہیں؟ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. جو بھی میرے اس مشن میں, میرے اس مقصد میں میرا ساتھ دے گا, میری مدد کرے گا, وہ اخی و وصی و وزیری و خلیفتی من بعدی, وہی میرا بھائی ہوگا, وہی میرا وصی ہوگا, وہی میرا وزیر ہوگا, وہی میرا خلیفہ ہوگا. اب تک سارے کے سارے بیٹھے سن رہے تھے. اب ابو لہب اٹھا اور اس نے اٹھنے کے بعد کہا ابو طالب اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, آج سے بیٹے کی بھی اطاعت کرو. بھائی مجھے آپ کا پتہ نہیں, ابو لہب کافر تھا, کافر تھا, لیکن ایک بات سمجھ گیا تھا کہ دعوت ذوالشیرہ میں خلافت کا فیصلہ ہو گیا. انشاءاللہ میں جو ہے رات کی جو شب میں وہاں پیش کروں گا ادوانی صاحب کے ہاں, وہاں مکمل کروں گا. بہت سے مطالب بھی دعوت پہ رہ گئے ہیں, میں انشاءاللہ پیش کروں گا, لیکن آج سن لیجیے. تمام علماء نے یہ لکھا, کچھ نے آج جو 7 تاریخیں لکھی ہے جناب فاطمہ بنت اسد بے وفات کی تاریخ لکھی ہے. واحد بیوی ہیں جن کے جنازے پہ ختمی مرتبت میں 70 تکبیرات تھی. واجب 5 ہیں, مردوں میں صرف جناب حمزہ کی 70 تکبیرات پڑھی گئی. اور وسائل الشیعہ میں شیخ حر عاملی نے لکھا, شیعہ حوالے میں نے آپ کو دے دیا, اور جناب فاطمہ بنت اسد کی 70 تکبیرات. بار بار جنازہ پڑھتے تھے. تو جناب امیر آئے نا, جب یہاں پہ وقت میں ترنت 2 جملے کہہ دوں, اس کے بعد پھر آخر میں مسائل پیش کروں گا. سارے ممبر کی توجہ میرے ساتھ رہے. ایک خاص نتیجہ دے رہا ہوں کہ میری محنت ہے. مجلس میں جب انسان محنت کرتا ہے نا, اور وہ محنت رائے کا نہ جائے تو انسان بھی یقین مانیے کہ جتنا سرور ہوتا ہے نا, جتنا بھی پسینہ بہ جائے, خون بہ جائے, لیکن ایک سرور ہوتا ہے کہ میری محنت رائے کا نہیں جائے. یہ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو مجلس پڑھنے والا ہو, یہ بہت زیادہ سننے والا ہو. تو سب نے یہ لکھا شیعہ العلماء نے کہ ایک مرتبہ جناب امیر آئے روتے ہوئے, اور آنے کے بعد جیسے دیکھا نا آپ نے مرتبہ کہ ننگے سر ننگے پاؤں علی نے بتا کہ یا علی کیا بات ہے, کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہوا. تو آپ نے فرمایا یا علی مت کہیے آپ کی ماں کا انتقال ہوا, کہیے یا رسول اللہ آپ کی ماں کا انتقال ہوا. کہا امی بعد امی, میری ماں کے بعد وہی میری ماں. بھائی میں مسائل آخر میں بڑوں 2 جملے سن لیجیے گا, فضائل سے مجھے پیش کرنا یہاں. مسائل سے مجھے فضائل میں نے کہا نکالنے کا ایک جناب سید شعبہ کہتا مجھے پیش کرنا یہاں پہ, امام رضا علیہ السلام کہتا پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ سب نے کہا جناب ختمی مرتبہ آئے, کہاں جناب فاطمہ بنت اسد کے قبر کے سرحانے بیٹھے ہیں, جناب امیر پائیں تھی. میں کہتا ہوں کتنی عظمت ہے یہ, سید المرسلین سرحانے بیٹھے, سید الاولیاء پاس بیٹھے. تو دونوں بیٹھے ہیں کہ جناب ختمی مرتبہ قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں, اور قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں, دیکھتے دیکھتے اچانک کہتے ہیں ابنوں کے آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا. تو صحابہ نے ایک سوال کیا, یا رسول اللہ آپ کلام کر رہے ہیں؟ کہا ہاں میں تجھے سے مخاطب ہوں. کہا تم مخاطب تھے؟ کہ جب فرشتوں نے کہا نا من ربک کے, آپ کا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کو رب ہے جل جلالہ. کہ اللہ جل جلالہ میرا رب ہے. کہ جب کہا نا کہ من نبی, آپ کا نبی کون ہے؟ کہ میری طرف اشارہ کیا, اور اشارہ کر کے کہا محمد نبی, محمد میرے نبی ہے. کہ جب کہا نا من اماموں کہ آپ کا امام کون ہے, تو میری چچی نے مجھے دیکھا, تو میں نے کہا ابنوں کے چچی جان کہتی ہے میرا بیٹا ہی میرا امام. سمجھ لو, رسول خدا نے فرمایا ابنوں کے آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا, چچی جان کہہ دیجیے میرا بیٹا ہی میرا امام ہے. اور مسلمانوں وہ علی جس کے ماں باپ کا ان کی امامت و ولایت کے بغیر گزارا نہیں,
آخری لحظات ہیں، شیب ابی طالب ہے، جناب امیر کا فرمان ہے کہ جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب نے غربت نہیں دیکھی تھی۔ جب شیب ابی طالب میں چلے گئے تو کھانے کو نہیں مل پاتا۔ مولا فرماتے ہیں کہ دونوں بزرگ تھے، پتے کھا کھا کے ان کی کھال باریک ہو گئی۔ بڑا مشکل کام ہے، درختوں کی کبھی پتے کھا لیے، جو مل گیا کھا لیا، کہا فاقے کر کے بہت کمزور ہو گئے تھے دونوں، اور کہا اتنی کھال، مولا فرماتے ہیں اتنی کھال باریک ہو گئی تھی کہ جب پتا بھی کھاتے تھے تو پیٹ میں نظر آتا۔ کہا بے انتہا نکاحت کمزوری، کہا لیکن پھر بھی ایک مرتبہ کبھی شکوہ نہیں کیا کہ ہم آپ کی خاطر آئے ہیں۔ بار بار رسول خدا کہتے کہ مخالفت تو میری ہے چٹکان، آپ چلے جائیے، نہیں بھلی تھے، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جناب عباس میں، یہ جناب علی اکبر میں، یہ سب میں جذبہ جناب ابو طالب کے خون کا اثر تھا۔ عجیب و غریب اثر ہے، کہا کہ نہیں میں آپ کو چھوڑ کے لے جاؤں گا، جناب خدیجہ کیا حالات ہیں میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو اب یہاں پہ جناب ابو طالب، جناب فاطمہ بنت اسد، وہاں پہ جب ایک مرتبہ جناب ابو طالب کے وصال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہوئے، عجیب و غریب کیفیت ہے، لیکن میں کہوں گا اے حضرت ابو طالب، آپ کی عظمتوں پہ لاکھوں سلام ہو۔ آپ کے غسل و کفن میں محمد مصطفیٰ موجود ہے، علی مرتضیٰ موجود ہے۔ کوئی بیٹا آگے بڑھ کے کہتا کہ مجھے پانی پکڑا دیجیے، میں جسم میں پانی ڈالوں گا، بڑے اہتمام سے میں کہتا ہوں حوض کوثر سے جو پانی آیا، ارے وہ جو کافور کے لیے، وہاں سے کافور کا وہ جو ٹکڑا وہاں سے جنت سے آیا آپ کے لیے ہے۔ میں کہوں گا حضرت ابو طالب مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن ذرا ایک مرتبہ میدان کربلا میں آ کے دیکھیے، آپ کی پوتے پوتیاں تڑپ رہی ہیں، پانی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی پوتی رو رو کے کہتی ہے العطا العطا، بس پہ آپ کو بھی پیاس لگ رہی ہوگی، روزے کا اختتام ہے نا، لیکن وہاں کوئی پانی دینے والا نہیں۔ میں کہتا ہوں کتنا جذبہ تھا جناب ابو طالب کی ایک پوتی میں، نام زینب کبریٰ۔ اب میں کہا دیکھیے گا، میں سب جملے کہنے والا، مجھے معاف کر دیجیے گا، جناب ابو طالب کے وصال پہ کوئی جملے سب کہوں گا۔ جب جناب زینب کبریٰ کہتی ہے میدان کربلا میں زلزلہ سا آنے لگا، تب میرا دل پھٹنے لگا، میں فوراً خیمے سے باہر آ گئی۔ جب خیمے سے باہر آئی نا تو بنی ہاشم کی خواتین تیز نہیں چلتی تھی، جب پریشان ہوتی تھی نا تو تیز تیز چلنے لگتی تھی، اور جب بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی نا تو ہاتھ سر پہ رکھتے تھے اور تیز تیز چلنے لگتی تھی، بیان کرنے لگتی تھی۔ اب جناب زینب نے بیان شروع کیے، ماں محمد ماں علیہ، بار بار ماں محمدہ کہہ رہی ہے۔ ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلی، یہ کہتے ہیں جیسے میں خیمے سے باہر آئی، میں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے لوگوں نے کسی ایک کو گھیر رکھا، جس کے پاس تلوار ہے وہ تلوار کا رہا، جس کے پاس نیزہ ہے وہ نیزہ مار رہا، جس کے پاس تیر ہے وہ تیر چلا رہا، جس کے پاس لاٹھی تھی وہ لاٹھیوں سے مار رہا، جسے کچھ نہیں ملتا وہ پتھر مار رہا۔ بی بی کہتی ہے میں دیکھنے کے لیے تلہ زینبیہ پہ چلے گئے، ایک تلے پہ چلی، اب بھائی میں دیکھے گا، بی بی کہتی ہے میں تلے پہ چلی، ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ، میں نے ایک مرتبہ اس پہاڑی سے چڑھ کے اندر دیکھا، ایک آدمی بیچ میں کھڑا تھا، چاروں طرف سے لوگ مار رہے تھے۔ اب میں نے اسے دیکھا لیکن پہچان نہیں سکی۔ بی بی کیوں نہیں پہچان سکی؟ کہ سر سے لے کے پاؤں تک لہو نہال تھا، اتنے لوگوں نے زخم لگائے تھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہ بس میں نے ایک سوال کیا، سنے گے بی بی نے کیا سوال کیا؟ بی بی نے دیکھا اس مظلوم کو اور ایک سوال کیا، انت اخی، کیا آپ میرے بھائی ہیں؟ مولا حسین نے پلٹ کے جناب زینب کو دیکھا، جب پلٹ کے دیکھا تو یہ نہیں کہ ہاں میں حسین ہوں، جانتے کیا کرنے کا دیکھے گا، یہ نہیں کہ ہاں میں حسین ہوں، جناب زینب کو دیکھنے کے بعد کہا یا زینب ارجعی الی الفسطاط، ارجعی الی الخیام، زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ، میں برداشت نہیں کرتی، تم مجھے مرتا ہوا دیکھو، ابھی شمر سینے پہ سوار ہوگا، میرے سر سے امامہ اتارے گا۔ دو منٹ کی زحمت کروں گا۔ جناب زینب کبریٰ نے اپنے بندے کا دامن پھیلایا اور ایک مرتبہ کہا اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ یہ تمہارے نبی کا
کا نواسا. پھر ایک رو کے جب لگا میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. ایک مرتبہ بیوی نے مدینے کا رخ کیا, کہا یا جدہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا, بس میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں. جب پوچھا نا عبید اللہ بن زیاد ملعون نے شمر سے, کہا تو نے اتنی ضربتیں کیوں چلائی, خنجر تیز کیوں نہیں کیا تھا حسین کو ذبح کرنے, کہا خنجر تیز تھا, میں نے جیسے ہی ضربت چلائی کسی بیوی کے ہاتھ آئے, بیوی نے کہا شمر تو بھی اولاد والا ہے, مار میرے بیٹے کو, میں نے چکیاں پیس کے پالا. ایک سوال کروں آپ سے, آپ نے صرف سنا ہے نا مولا حسین کو کیسے مارا, آپ ایسے رو رہے ہیں, آپ نے صرف سنا, جناب زینب نے دیکھا تھا, پھر پوری زندگی تڑپتی رہی. ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں, ہاتھوں کو بلند کیجیے گا, دعا کریں ایک واسطہ, اور میں نے کہا واسطہ جناب زینب کا. بعض علماء نے لکھا کہ جب وہاں کی قبر پہ کہیں نا جناب زینب مدینے میں واپس پہنچے, اپنے سامان میں سے کرتا نکالا اور جناب سیدہ کی قبر پہ بچھا دیا اور رو کے جملہ کا اللہ میں کربلا سے ہدیہ لائے. علماء کہتے ہیں قبر پہ زلزلہ سا آنے لگ رہا تھا کوئی بیوی قبر کے اندر تڑپ رہی ہے, برداشت نہیں کر رہی, تو جناب زینب نے کہا اماں برداشت نہیں ہوا, اماں آپ نے کرتا دیکھا, اماں میں نے لاشا دیکھا. پروردگارا واسطہ اس لاشے کا جو پامال ہو, امام زمانہ کے ظہور میں تعبیر تھا, دشمنان اہل بیت کو نیز کو نابود کرا, داعش و طالبان کو غارت فرما, مومنین کی حفاظت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ جناب زینب کی اجڑی کو, جتنے مومنین کی اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما. پروردگارا واسطہ اس بیوی کا جس نے کربلا میں بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا, شام میں بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا, اربعین میں بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا, نانا کے روزے پہ بیٹوں کا کوئی شکوہ نہیں کیا, بھائی کے گھر گئی بیٹوں کا گریہ کوئی شکوہ نہیں, لیکن جب اپنے گھر گئی نا تو ماں تھی کب تک برداشت کرتی ہے, جیسے ہی صحن میں پیچھے دو مسلح دیتے ہیں اٹھا کے سینے سے لگائے اور رو کے کہنے لگی او محمد. اس ماں کی عظمتوں کا واسطہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک سورہ فاتحہ حاضرین کے تمام مرحومین کے, تمام شہداء کے لیے, تمام مرحومین کے